السلام علیکم۔ ہارون رشید کے دور میں بغداد کے شہر میں ایک درویش رہتا تھا جس کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک بہت ہی عاجز اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر تھا۔ بہلول دانا کا کوئی اپنا گھر تو نہ تھا، اس کو جہاں جگہ ملتی پورے شہر میں ننگے پاؤں پھرتا اور اس کو جہاں جگہ ملتی وہیں ڈیرے لگا لیتا۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذب لکھا ہے۔ بہلول دانا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور عشق میں مستغر اور گم رہتے تھے۔ بہلول دانا اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر اور لوگوں کی طرف بہت کم متوجہ ہوتے۔ اگر عوام الناس کی طرف منہ کر لیتے تو حکمت اور دانائی کی عجیب و غریب باتیں کرتے، جس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ کے بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ ایک دن بہلول دانا دریا کے کنارے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے ان کی ڈھیریاں بنا رہے تھے۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے محل کی کھڑکی سے دیکھا اور بڑے نہایت ادب طریقے سے دیکھتی کیا ہیں، وہ دیکھتی یہ ہیں کہ ایک اپنے ہاتھ سے ایک مسامار کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ملکہ نے اپنی کچھ سہیلیوں کو ساتھ لیا اور بہلول دانا کے پاس آ گئی اور پوچھا، بہلول بڑے نہایت انداز سے پوچھا، بہلول یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ملکہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ نے کہا، کیا تم اس محل کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ملکہ نے کہا، بتاؤ مجھے اس کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ نے سوال کیا تو بہلول نے بے سختہ کہا، صرف اور صرف 3 درہم۔ ملکہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا بہلول کو 3 درہم ادا کر دیے جائیں، اور جب اس نے ادا کر دیے اور ملکہ نے یہ واقعہ اپنے شوہر ہارون رشید کو جا کر سنایا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے مناظرات دیکھتے ہیں، آبشاریں ہیں، پھل اور پھول وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات ہیں۔ ایک صورت یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے لگا تو جیسے ہی قریب پہنچا تو دروازے پر کھڑے ہوئے ایک دربان نے اس کو منع کر دیا اور کہا، ہارون رشید سے کہنے لگے، اس پر تو آپ اندر نہیں جا سکتے۔ ہارون رشید نے کہا، اس پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے آپ مجھے اندر جانے دیں۔ دربان نے جواب دیا، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا میں آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا، مجھے لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ بہلول دانا ساری رات اسی افسوس کے ساتھ کروٹیں بدلتا رہا، وہ سارا دن تلاش کرتا رہا لیکن اس کو نہ ملا۔ پھر شام کے وقت اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر مجمع اکٹھا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ دیکھا کہ بہلول دانا کے ارد گرد بندے اکٹھے ہوئے ہیں، جب جا کر اس نے کہا بہلول دانا سے، السلام علیکم۔ ہارون رشید کے جواب میں بہلول دانا نے کہا، وعلیکم السلام۔ بہلول دانا سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، کیا تم محل بیچتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں محل بیچتا بھی ہوں۔ اس نے کہا، بتاؤ قیمت کیا لوگے؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا، میں تمہاری ساری سلطنت لوں گا۔ بہلول دانا نے جب اس سے کہا کہ میں تمہاری سلطنت ساری لوں گا تو ہارون رشید بے ساختہ بول اٹھا، کل تم نے 3 درہم میں بیچا تھا، آج تم میری پوری سلطنت کیوں مانگ رہے ہو؟ میں تو پوری سلطنت نہیں دے سکتا۔ بہلول دانا نے کہا، کل بن دیکھے تم نے سودا کرنا تھا، آج تم دیکھ کر آئے ہو، اس لیے تمہاری پوری سلطنت چاہیے۔ بہلول دانا نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں۔ تو بہلول دانا نے جواب دیا، ارے بھائی، مجھے تیری اس ساری سلطنت کا کیا فائدہ؟ میں نے تیری ساری سلطنت کا کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کی محبت تو صرف اور صرف بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو۔ حضرت سیدنا نصرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے سیدنا بہلول دانا کو دیکھا کہ قبر کے قریب مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟
جواب دیا کہ میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی میں سرکار روٹی مہنگی ہو گئی ہے۔ فرمانے لگے اللہ عز و جل کی قسم، اگر مجھے کچھ پرواہ نہیں، اگر ایک دانہ ایک دینار کا بھی ملے تو مجھ پر میرے اللہ کی عبادت اس طرح ہی فرض ہے جس طرح اس نے مجھے حکم دیا ہے۔ ہمارا رزق اس رب الکریم کے ہاتھ میں ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ بہلول دانا ایک خوبصورت اور اچھی سوچ کا مالک تھا۔ بہلول دانا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت سی محنت اور مشقت کی۔ بہلول دانا کو ایک دن ایک شخص نے دیکھا کہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی شخص سے انہوں نے پوچھا آپ لوگوں سے کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، بہلول دانا کہنے لگا میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، لیکن اللہ مان رہا ہے، بندے مان نہیں رہے۔ پھر وہی شخص کہتا میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ بہلول دانا قبرستان میں بیٹھا رو رہا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا اب اللہ نہیں مان رہا، یہ بندے مان رہے ہیں۔ اللہ کے بندو اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کے مہینے کے صدقے میرے اللہ ہمیں اپنی طرف مائل کر لے۔ میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے اللہ اس ماہ مقدس ماہ رمضان کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہم سب تجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے حال پر رحم کر، آمین یا رب العالمین۔